جس طریقے سے ہم نے ذکر کیا یہ دو طرح کی صورتحال ہے، ایک طرف یہ آپٹمزم کہ مذاکرات کا راستہ ابھی بھی موجود ہے اور دوسری طرف ایک کے بعد یہ ایک حملے. آپ کی نظر میں ابھی جنگ بندی کی، ایک مکمل جنگ بندی کی کوئی گنجائش موجود ہے یا دنیا کو مینٹلی پریپیئر ہونا ہوگا کہ یہ ایک طویل پروسیس ہے جہاں پہ ٹیکنیکل ٹیمز بھی ملتی رہیں گی اور حملے بھی جاری رہیں گے اور آبنائے ہرمز ہو یا باب المندب ان کی بھی بندش رہے گی؟ جی، میری نظر میں یہ کچھ عرصے تک یہ جنگ جاری رہے گی. ایران نے بہت اپنا موقف بہت سخت کر دیا ہے اور جو اس کی جو خواہشیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور پہلی خواہش یہی ہے کہ ہرمز کا جو اسٹریٹ ہے اس کے اوپر ایرانی کنٹرول ہے اس کو مانا جائے. یہ ان کی میرے خیال میں سب میں بڑی شرط ہے اس وقت. اور دوسری طرف ان کے یہاں سے ہی نظر آتا ہے کہ وہ تیار ہیں کہ یہ بمباری جو کر رہا ہے امریکہ وہ بمباری جاری رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سہ سکتے ہیں جو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے ان کے خلاف. ان کی یہی خیال نظر آتا ہے کہ یہ سہ سکتے ہیں آگے جا کر، اور جب تک کہ ان کی جو شرطیں ہیں وہ نہیں مانی جائیں گی تو وہ جنگ نہیں روکیں گے. تو میرے خیال میں اب بہت اہم ہو گیا ہے کہ ایران کو منوایا جائے کہ مذاکرات کے تحت ہی یہ مسئلے حل کریں. اور جو جنگ جاری ہونے سے اور جنگ پھیل رہی ہے اس کے بہت برے امکان پورے خطے پہ ہیں اور پوری دنیا کی انٹرنیشنل اکانومی پہ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان کو منوانا. اس وقت میرے خیال میں امریکن تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے، پر ایران کا موقف بہت سخت ہو گیا ہے اس وقت. ایران کتنا سٹریچ کر سکتا ہے منیر صاحب اس کو؟ اب جو اس کے ساتھ ساتھ خبریں ڈیولپ ہوتی رہیں اس میں چند دن پہلے یوکرین کی طرف سے بھی ایک اٹیک کیسپین سی میں ایران کے کارگو جہاز پر، اور بتایا گیا کہ روسی میزائل بوٹ کے اوپر انہوں نے اس کو نشانہ بنایا. اس پہ ایران کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم رد عمل دیں گے. آپ کی نظر میں اگر یوکرین کو بھی ایک رد عمل دیا جاتا ہے تو مزید اس کو ایران اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے جنگ کو؟ جی، میرے خیال میں ایران شاید سمجھتا ہے کہ جتنی جنگ پھیل سکتی ہے، جتنی جنگ پھیلے گی تو اس کے امکان پوری دنیا کی اکانومی پر بہت اہم ہوں گے اور امریکہ کو مجبور ہونا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیں ان کے ساتھ ہرمز کے بارے میں اور جو باقی جو ایران کی جو شرطیں ہیں اس کے بارے میں. تو میری نظر میں اب ایران سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھی پوزیشن میں ہے اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے. تو اسی لیے اب وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور جنگ جو جیسی پھیل رہی ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ ایران کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، ان کی ملیشیاز جو ہیں عراق میں ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں. حوتیز نے باب المندب پر وہاں پابندی لگا دی ہے سعودی عرب کے تیل کے جہازوں پر. تو یہ ان کا اسٹریٹجی یہی نظر آتی ہے کہ اس کو پھیلایا جائے اور یہ انٹرنیشنل اکانومی پہ بڑی پیمانے پہ اس کا امپیکٹ ہو. تیل کی پرائسز بڑھ جائیں گی، امریکہ مجبور ہو جائے گا. تو یہ ان کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے مجھے. اب ان کو منوانا ہوگا کہ جی مذاکرات بہتر ہیں. بہتر یہ سب کے لیے ہوگا کہ آپ مذاکرات کے تحت اپنی جو کچھ بھی خواہشیں ہیں اس کو پوری کروائیں اور اس جنگ کو روکا جائے. اچھا منیر صاحب، اب ایران کی وجہ سے امریکہ مجبور ہو یا نہ ہو، ایک ڈومیسٹکلی کتنا ٹرمپ کے لیے چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. دو طرح کی خبریں سامنے آئی ہیں. الجزیرہ کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ امریکی سینٹ آج وار پاورز ریزولوشن کے اوپر ایک نئے مسودے کے اوپر غور کر رہی ہے، جس کا مقصد جو پہلے سے ڈسکشن میں تھا کہ جو امریکی صدر ہیں ان کے ایران کے ساتھ جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے ان کو پابند بنانا، اور جب تک کہ انہیں جنگ کی باضابطہ اعلان کے لیے کانگریس کی منظوری حاصل نہ ہو، یعنی صدر ٹرمپ جس قسم کی فیصلہ سازی کرتے رہے اس کا اختیار کم کر دیا جائے.
وال اسٹریٹ جرنل کی بھی ایک خبر ہے کہ امریکی فوجی کمانڈ ایران کے حوالے سے کافی تقسیم ہے. اس میں سینٹ کام کے سربراہ سے منسوب کیا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مزید کارروائیاں کرنی چاہیے جب تک ایران کی صلاحیت ختم نہ ہو جائے, جبکہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین ہے, ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس انٹرسیپٹرز جو ہیں ہمارے, اس کے ذخائر مزید محدود ہوتے جا رہے ہیں اور امریکہ کو جو دیگر خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے ذخائر کم ہو رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ جینوئن چیلنجز ہیں صدر ٹرمپ کے لیے جس کے اوپر وہ ان کو اب غور کرنا پڑے گا؟ جی میری نظر میں دیکھیں اندرونی اختلاف, اندرونی بہت تنقید ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے خلاف کہ آپ نے جنگ سوچے بغیر شروع کی اور اس کے نتیجہ اب برا نکلا ہے اکانومی کے لیے, اور جو ملٹری جو سچویشن ہے اس میں بھی ان کے جو اسلحہ ہے وہ بہت ضائع ہوا ہے. تو اس وجہ سے کافی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ جنگ بند کر دے. جہاں تک کہ یہ کانگریس کا جو وار پاورز ایکٹ جو ہے اس کا میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ اپنی خود فیصلے کریں گے. پر انہوں نے فیصلے ابھی کیونکہ بہت پریشر بڑھ رہا ہے, اکانومی پہ پریشر بڑھ رہا ہے, جو ان کی ملٹری ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں, تو کہاں نہ کہاں جا کے اس کو روکنا ہوگا. پر اگر ان کو کوئی آف ریمپ نہیں ملتا ہے, یعنی کہ دکھانا تو ہوگا کہ ہم نے اگر یہ جنگ روکی ہے تو جنگ روکنے کی کچھ وجہ تھی, کچھ امریکہ کو ملا ہے اس سے جس وجہ سے ہم نے مان لیا ہے کہ ہم جنگ روک لیں. جب تک کہ ان کو کچھ اس طرح کی چیز نہیں ملے گی تو وہ پھر جنگ روکنے میں مشکل ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے. تو اسی وجہ سے اب یہی ہے کہ ایران کیا ماننا چاہتا ہے. یعنی جو ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, نہ صرف ایران کے لیے, نہ صرف امریکہ کے لیے, پر پوری دنیا کے لیے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر ایرانین کنٹرول ہرمز کے اوپر مان لیا تو پھر اس کا امپلیکیشنز پوری دوسرے جو انٹرنیشنل اسٹریٹس ہیں وہاں بھی امپلیکیشن ہوں گی. آگے بہت یعنی کہ پیچیدہ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی ثالثی کارروائی جو جاری ہے ہماری اور دوسرے ملکوں کی, اس کی بہت اہمیت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ طریقہ ڈھونڈ کر دونوں جو فریقین ہیں ان کو ٹیبل پر لے آ سکیں اور کچھ ایسے لین دین ہو جس میں دونوں طرف بتا سکیں کہ ہماری کچھ بات مانی گئی ہے. اس وقت میرے خیال میں ایران کا موقف بہت سخت ہو گیا ہے اور اس وجہ سے مذاکرات بھی بہت مشکل ہو گئے. یعنی کوئی ایسا حل ہو جس سے دونوں فریقین کو فیس سیونگ مل. منیر اکرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے اس کا ثالثین کو اس حوالے سے کوئی کامیابی ملتی ہے کہ دوبارہ مذاکرات کا راستہ بنے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی معیشتیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں امن کے حوالے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.